اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اس دن سے متعلق جو بھی خبریں ہیں، جو بھی ہولناکیاں ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا ہے، وہ سب برحق ہیں۔ ہم اہل جنت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لائیں، اور یہ بھی ایمان رکھیں کہ یہ شفاعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ کے لیے خاص ہے۔ ہم جنت اور جہنم پر یقین رکھیں۔ جنت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی مومنوں کے لیے تیار کیا ہے، پرہیزگار مومنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، اور نہ ہی کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ ہی کسی انسان نے کبھی اس کا تصور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ سب اس کا بدلہ ہے۔ اسی طرح جہنم عذاب کا ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس میں جو عذاب ہے اور جو سزا ہے وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ ہے، جہنم ہے۔ اسی طرح ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ جنت اور جہنم دونوں ابھی موجود ہیں اور کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ حسرت و افسوس سے وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ اسی طرح ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ جنت میں جانے والے جن لوگوں کا تذکرہ تعیین کے ساتھ یا وصف کے ساتھ قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، ہم ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کے جنتی ہونے کی گواہی دینا ہے، جیسے بالتعین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اسی طرح ہر مومن اور متقی میں وصفاً ذکر ہے کہ وہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں ہم شہادت دیتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اور جہنم میں جانے والے جن لوگوں کا تذکرہ تعین یا وصف کے ساتھ قرآن و حدیث میں مذکور ہے،
ہم ان کے جہنمی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جیسے بالتعین ابو لہب اور عمرو ابن لحی وغیرہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں۔ اسی طرح کا ہر کافر یا مشرک جو شرک اکبر کا مرتکب ہو یا منافق کے بارے میں وصفاً ذکر ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو ان کے بارے میں ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ جہنم میں سے، وہ اہل جہنم میں سے ہیں۔